طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس. اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم. اور 23 صدی پہلے گریکس پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا, ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں, اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم, مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ. عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ. اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ. ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے, لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز, الیکٹرونز, نیوٹرونز. قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ پرانی کتاب ہے. ذرے کا ذکر ہے ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. قرآن میں ذرے کا ذکر ہے لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی, آخرت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے, جس کے پاس علم غیب ہے, جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں, اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس, اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے. اور یہ انفارمیشن, یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے, اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کے کتاب میں محفوظ ہے. تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے, قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے. قرآن پرانی کتاب نہیں بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے. اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں, پانی کے چکر کے بارے میں. ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں, پانی کے چکر کے بارے میں, سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں. اور ہم جانتے ہیں, ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن, پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے, جڑ کے بادل بنتا ہے, بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں, پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے. بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر, اسٹریم بن کے, لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں, اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا. 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی, یہ جو اوشن کا سپرے ہے, سپرے آف دی اوشن, ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی. یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی. لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا. کئی نظریات تھے. لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ, سمندر پہ, پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا. لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف. سمندر میں سیکریٹ پیسج, دا گریٹ ایبس نون ایز دا ٹارٹرس ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو.
ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں، اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس، اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک، 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا، اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source of water for the springs. یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے. یہ تالاب انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے سپرنگز کو پانی دیتے تھے. آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں. اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے، اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے. It brings various colors of sown field. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے، بہانے پہ قادر ہے. اللہ can store the water as well as drain it. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ that heaven which returns، وہ آسمان جو واپس دیتا ہے. ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف. اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے واٹر ویپرائز ہوتا ہے، بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں We cause fecundating winds. ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں. عربی لفظ لواقی لقا سے آتا ہے جس کا معنی ہے ٹو امپریگنیٹ، ٹو فیکنڈیٹ، برآور کرنا، بوجھل کرنا. ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بوجھل کرتی ہے. اٹ امپریگنیٹس دا کلاؤڈ. اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں دے کنڈینس، اس کے بعد پانی برستا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں، لے جاتے ہیں. جینٹلی پشز دا کلاؤڈز. پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں. اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے، تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ. سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49 میں، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں، سورہ قوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10 میں، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30، سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11. کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں.
صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کرے گھنٹوں تک تقریر دے سکتے ہیں. صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر. اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں، جیولوجی. آج ماہرین ارضیات، جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے. اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لیکوڈ ہے، ہاٹ لیکوڈ، گرم سیال، اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی. لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے. اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم. اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی، ارتھ کرسٹ ول شیک. آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز. ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے. اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس، میخو. اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم. جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ جب پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے. اسی طریقے سے پہاڑ، جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے. اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے. We have placed on the earth mountain standing firm. زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے. ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین. اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرز، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے. ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپ. اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ. اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے. سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسداں نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا. اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے.
اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں. اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ. عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ. جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی. قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ. قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے. لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہیں، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے. پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا. کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے. تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے. آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جو پروفیسر ہے جو یو ایس اے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا اس کے معنی ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ. آج جو سائنس نے جانا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ. یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا. They meet but they do not mix. اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں in the southern part in the Cape area دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے. ہم دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے. یہ مثال ہم ایجپٹ، مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی. ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں. اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے. گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹورڈ دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹورڈ دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ. ہزاروں میل بہتی ہے، دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے، یا سپریٹ، ڈسٹنکٹ. اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا. اس کی حرارت، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی. کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس. پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بحر میں. ہی واز اے مرین جیولوجسٹ. اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے
समुंदर के गहराई में अंधेरे पर अंधेरा, मौज पर मौज, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। जब इंसान अपने हाथ को आगे करता है वो देख नहीं सकता। अल्लाह जिसे रोशनी नहीं देता वो देख नहीं सकता। ये आयत का तर्जुमा सुनने के बाद प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये आम समुंदर का जिक्र नहीं है, ये एक गहरे समुंदर का जिक्र है। और पहले इंसान ये नहीं जानता था कि समुंदर की गहराई में अंधेरा था। सैकड़ों साल पहले, 100-200 साल पहले, जब सबमरीन इजाद हुई और जब इंसान समुंदर की गहराई में गया, तब उन्हें पता लगा और तब महसूस हुआ कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है। आम इंसान 20 मीटर से ज्यादा जब समुंदर में अंदर जाता है तो वो तैर नहीं सकता, और 200 मीटर से ज्यादा अंदर जाएगा बिना कोई आला के, बिना कोई इक्विपमेंट के, तो इंसान मर जाएगा। आज सबमरीन के जरिए हम अंडर वाटर जा सकते, हमें पता चलता है कि समुंदर की गहराई में अंधेरा है। प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा अंधेरा 2 वजह के लिए है। सबसे पहली वजह है जब रोशनी पानी में दाखिल होती है, रोशनी की किरण, तो एक के बाद एक रंग पानी में जज्ब होता है। आज साइंस ये कहती है कि रोशनी की किरण 7 रंग से बनी हुई है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट, इंडिगो, बैगनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। सबसे पहले 10 या 15 मीटर पानी के नीचे लाल रंग जज्ब हो जाता है। इसीलिए इंसान अगर पानी में 30 मीटर की गहराई पे जाता है, अगर उसे चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो वो इंसान अपने खून का लाल रंग देख नहीं सकेगा। 30 से 50 मीटर जज्ब होता है नारंगी रंग। 50 से 100 मीटर के दरमियान पानी के नीचे जज्ब होता है पीला रंग। 100 से 200 मीटर के दरमियान जज्ब होता है हरा रंग, और 200 मीटर के बाद पानी के नीचे जज्ब होता है नीला रंग, और उसके नीचे पूरा अंधेरा है। कुरान मजीद में लिखा है इनकार करने वाले की जहन की कैफियत, इनकार करने वाले जो खुदा का इनकार करते हैं, जो खुदा में नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू तआला में नहीं मानते, इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरा पे अंधेरा, लहर पे लहर, उसके ऊपर बादल। दूसरी वजह अंधेरे की है, प्रोफेसर दुर्गा राव कहते हैं, वो है बादल। जब सूरज की रोशनी आती है, कई बार बादल उस रोशनी को जज्ब कर लेता है, इसलिए बादल के नीचे हम देखते हैं अंधेरा। और जो रोशनी बादल के जरिए जज्ब नहीं होती और जब समुंदर में जाती है, कई बार जो समुंदर के ऊपर लहरें हैं वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है, और जो लाइट रेस, जो रोशनी की किरण रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो समुंदर में दाखिल होती है। और जैसे मैंने कहा, एक रंग के बाद एक रंग जज्ब होता है। कुरान मजीद में लिखा है इनकार करने वाले की जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से गहरे समुंदर में अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर। इसकी क्या मानी, लहर पे लहर? हम इंसान जानते थे कि समुंदर के ऊपर लहर है, लेकिन सन 1900 में हमें पता लगा कि समुंदर के नीचे भी लहर है। उसे कहते हैं इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, जो डिफरेंशिएट करती है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ओशन को डीप पार्ट ऑफ द ओशन से। ये अंदरूनी लहर तकसीम करती है समुंदर को ऊपरी से और अंदरूनी हिस्से में। ऊपरी हिस्सा सुपरफिशियल पार्ट इज लिट अप एंड वार्म, गर्म होता है और उसमें रोशनी होती है। जो गहरा भाग होता है समुंदर का, वो अंधेरा होता है और ठंडा होता है। ये इंटरनल वेव्स, अंदरूनी लहर, हमें पता चली तकरीबन 110 साल पहले। कुरान में लिखा है लहर पर लहर, यानी अंदरूनी लहर के ऊपर है सुपरफिशियल वेव्स। इसीलिए
مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے. ڈیو ٹو کیمیکل ریئیکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں. پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اور پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے. اب ہم ذکر کریں گے علم حیاتیات، بائیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس تقریر کے پہلے، اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے ریگستان میں جہاں پانی کی قلت تھی، وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی. کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے، اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم جس میں 80% پانی ہے، اور ہر لیونگ آرگینزم میں 50 سے 90% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے. اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کا. نباتات کے معنی ہے باٹنی. ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر. یہ حال ہی میں جب سائنس ترقی کا ہمیں پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، جنس ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے، مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی. تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی. مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے، فینومینا آف الیکٹریسٹی، اس میں بھی جوڑے ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، الیکٹرانز اینڈ پروٹونز. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی. اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا، زوالوجی، علم حیوانات، زوالوجی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے. We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds. اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں. They live in communities. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں، پہاڑ میں، انسان جہاں رہتے ہیں وہاں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے؟ سن 1973 میں 1973 میں ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے the behavior of the bee and how they find the spacious path of their Lord. اس کو نوبل پرائز ملا
शहद की मक्खी के बारे में रिसर्च करने के लिए। और सफॉन फ्रेश कहते हैं कि जब भी कोई मधुमक्खी, शहद की मक्खी एक नया बगीचा ढूंढती है और एक नया फूल ढूंढती है जिससे नेक्टर को लिया जा सकता है, वो अपने दोस्त से जाके कहती है ये नए फूल की दिशा, इस नए फूल तक किस तरीके से पहुंचना उसका नक्शा बताती है अपने बदन को हिलाने से, जिसे साइंस में कहते हैं बी डांस। शहद के मक्खी का नाचना अपने बदन को हिलाने के जरिए वो बताती है किस तरीके से उस नए फूल की तरफ आप पहुंच सकते हैं। और ये आज साइंस जानता है ड्यू टू हाई फोटोग्राफिक मेथड्स। और कुरान में जो शहद की मक्खी जो काम करती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्कर बी, उसका जिन्स कहा गया है कि वो है फेमिनिन, वो मुअन्नस है। अरबी में कहा गया फस्ल की कुली, मतलब मुअन्नस। इंसान पहले समझते थे कि वो काम करने वाली शहद की मक्खी है मुज़क्कर, मेल है। इसीलिए शेक्सपियर अपनी किताब में लिखता है हेनरी द फोर्थ में कि सोल्जर बीज, मर्द शहद की मक्खी आपस में बात करते हैं और रिपोर्ट करते हैं राजा के पास। आज साइंस कहती है कि जो काम करने वाले शहद की मक्खी वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, दे आर फेमिनाइन। और वो राजा के पास जाके रिपोर्ट नहीं करती, वो रानी के पास जाके रिपोर्ट करती है। आप सोच सकते हैं कुरान मजीद 1400 साल पहले उस वर्कर बी का जिन्स भी बताता है कि फेमिनिन है, मुअन्नस है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 41 में कि जो लोग अल्लाह के अलावा जिसको मददगार बनाते हैं उनकी मिसाल है मकड़ी जैसी, लाइक अ स्पाइडर। और मकड़ी अपने लिए घर बनाती है और मकड़ी का घर कमजोर है। कुरान मजीद में यह कहने के अलावा कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी को मददगार बनाते हैं वो अपना घर वेब जैसा, जाला जैसा घर बनाते हैं जो कमजोर है, नाजुक है। उसके अलावा ये इशारा कर रहा है, आज साइंस ये कहती है कि मेनी अ टाइम द फीमेल स्पाइडर किल्स द मेल स्पाइडर। मकड़ी मकड़े का कत्ल करती है। आज साइंस ये कहती है कि बताने के अलावा कि जो जाल मकड़ी का कमजोर है, ये भी बताती है कि फैमिली रिलेशनशिप, घर में कैसा बर्ताव है। मकड़ी कई बार मकड़े का कत्ल करती है और कहा जाता है ब्लैक विडो, काली विधवा या काली बेवा। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नमल में सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17 और 18 में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे उनकी फौज थी, जिनकी, इंसानों की और परिंदे की। और जब वो चूटी की वादी की तरफ जा रहे थे, एक चूटी कहती है दूसरे चूटियों से कि आप अपने बिल में चले जाओ वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम अनजाने में हमें कुचल लेंगे। लोग कहेंगे कैसी किताब है ये कुरान मजीद, चूटी आपस में बात कर रहे हैं, ये तो परियों वाली कहानी है। कुरान मजीद चूटी आपस में बात करती है। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी जानवर, कोई भी इंसेक्ट जो इंसान के सबसे करीब है बिहेवियर में, जिस तरीके से जिंदगी बसर की जाती है, वो है चींटी। आज साइंस ये कहती है कि जिस तरीके से इंसान मरने के बाद इंसानों को दफन करते हैं, उस तरीके से चींटी भी मरने के बाद दूसरे चींटी को दफन करती है। जिस तरीके से दे सोफिस्टिकेटेड लेबर, चींटी के पास भी जब वो काम करते हैं, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वर्कर है, चींटी अक्सर मिलकर बात करती है। आज साइंस ये कहती है दे हैव अ सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उनके बातचीत करने का तरीका बहुत आला दर्जे का है। साइंस ये कहती है कि चींटी अक्सर सामान का लेन देन करती है सूख में। दे आर मार्केट प्लेसेस वेयर दे एक्सचेंज गुड्स। हमारे वहां सूख है ना, क्या कहते हैं, मार्केट, जहां हम लेन देन करते हैं। उस तरीके से चींटी भी मार्केट उनकी होती है खुद की, या लेन देन करती है चीजों की। आज साइंस ये कहती है जब चींटी कोई दाना को जमा करती है
اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے، جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرین، بڈنگ کے وجہ سے وہ دانا سڑ جائے گا۔ اور اگر وہ دانا بھیگ جاتا ہے بارش میں، چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے، پھر واپس لے جاتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی، کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے، پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے، جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین، وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانا سڑ جائے گا، وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں۔ قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے۔ اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں، طب کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں، ورس 68 اور 69 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد، وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K، fructose اور vitamin K میں رچ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے۔ اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز، رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد، اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو۔ اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے، گاڑھا ہے، اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے، اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا۔